خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پورا جت کنڈی خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ رکناڑی خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے محلے میں ایک حافظ قرآن کا اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف جت کنڈی جو ہے رکناڑی، نہیں ہنسو نہیں بیٹا، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جب میری طرح جو ہے نا ایک مہینہ جگو گے نا تو جت کنڈی کی جگہ سریا بھی کہہ سکتے ہو۔ حقیقی معنوں میں اگر بچوں کا معاملہ نہیں ہوتا تو آج اس لائق ہم خاص کر کے نہیں تھے کہ کہیں میلاد پڑھنے جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف جو ہے رکناڑی خوشیوں میں نہیں ڈوبا ہوا ہے، بلکہ جامعہ نوریہ فیضان پنجتن کا جتنا علاقہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا دھنوار پرکھنڈ نہیں، گریڈی نہیں، بلکہ پورا جھارکھنڈ خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیونکہ جو آپ لوگوں نے یا ہمارے علاقے کے لوگوں نے 10 20 50 تعاون کیا تھا چاول کی شکل میں، چاہے وہ دھان کی شکل میں، چاہے وہ آلو کی شکل میں، چاہے وہ روپیہ کی شکل میں، تو آدمی جب بیج ڈالتا ہے تو اس کا پھل آتا ہے تو سبوں کو خوشیاں محسوس ہوتی ہے۔ حضرات یہ خوشی نہیں، بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کس طرح میں کھاتا ہوں۔ اور اس موقع پر اگر میں اپنے جملہ اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ عالی وقار جناب سیکریٹری مہتاب صاحب، نائب سیکریٹری حضرت حافظ و قاری فیروز عالم صاحب کا نام نہ لوں یہ بہت ناانصافی ہوگی۔ جملہ اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے کمیٹی کے ممبران اور آپ جیسے محبین مخلصین کے تعاون کا نتیجہ ہے کہ ہم اس مقام پر ہیں اور آپ کو حافظ قرآن قاری قرآن دے رہے ہیں۔ چونکہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، 5-10 منٹ کے لیے ایک دو جگہ اور جانا ہے، بچے سب ہمارے ہیں، آپ تو ہمیں جمعہ میں بھی سنتے رہتے ہیں، بارہا جب بھی آپ آواز لگاتے ہیں میں آ جاتا ہوں، میں 1-2 شعر پڑھتا ہوں اور 1 سے 2 منٹ کی گفتگو کرتا ہوں، پھر اپنی جگہ میں لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 شعر پڑھوں؟ قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نمازی آدمی اچھا ہے کہ نہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ سوچ کاہے رہے ہیں؟ اچھا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟
جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ جو حج کو جاتا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ بولو اچھا ہے نا؟ لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ نمازی پڑھنے والا اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ زکوٰۃ دینے والا اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ حج کرنے والا اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ جب آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عریضہ پیش کرو گے، یا رسول اللہ نمازی اچھا ہے، حاجی اچھا ہے، روزہ رکھنے والا اچھا ہے، زکوٰۃ دینے والا اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ تو بارگاہ رسالت سے آواز آئے گی کہ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی، قرآن پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی۔ اور آخری جملہ، بچے جتنے باپ ہیں، مطلب باپ کا مطلب ہے بچے ہیں، ہے نا؟ باپ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بچے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑنا ہے، چاہے وہ سیٹھ صاحب ہو، چاہے ٹھیکیدار صاحب ہو، چاہے پروفیسر صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے عالم صاحب ہو، یا پیر صاحب ہو، یا کوئی صاحب ہو، دنیا سے جانا ہے، یہ کنفرم ہے۔ تو ایک کام کرو کہ اپنے بچوں کو، ایک بچے کو عالم دین ضرور بناؤ، ایک بچے کو عالم دین یا حافظ قرآن یا قاری قرآن ضرور بناؤ۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول تو ضرور بھیجیے گا۔ ہاں حضرت ابھی تک چھٹی نہیں دی ہے، 8 بج گیا، اسکول بچہ جائے گا۔ اگر 5 منٹ اگر لیٹ ہو جائے سیکریٹری صاحب، معاذ صاحب، تو امام صاحب کی خیریت نہیں ہے۔ آپ کے محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر محلے کا ہی حال ہے۔ آپ کو پتا نہیں میرا بچہ اسکول جائے گا؟ ہوتا ہے قمرالدین بھائی، گرم ہو جاتے ہیں امام صاحب پر، اور پھر جو جس بچے کو ٹائملی اسکول جو بھیج رہے تھے، اس بچے کی شکایت لے کر کے پھر امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نا امام صاحب، شادی ہوئی بچہ مجھے بھیج دے رہا ہے۔ ہاں اس وقت 8 بجے ٹائملی آ جا رہا تھا کہ حضرت ابھی تک چھٹی نہیں دی ہے، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اب شکایت لے کر کے آ رہا ہے کہ حضرت دیکھیے نا مجھ کو ایک دم ویلیو نہیں دے رہا ہے۔ تو خاک ویلیو دے گا، خاک عزت کرے گا۔ اسکول میں تھوڑیوں بتایا جاتا ہے کہ ماں صرف پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، ماں صرف جو ہے دودھ پلانے کا ایک ذریعہ نہیں ہے۔ اسکول میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ماں جنت ہے، یہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ اسکول میں یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو جب وہ آپ کی عزت کو سمجھا ہی نہیں تو آپ کی عزت کیا کرے گا؟ اور اگر یہی امام صاحب کے پاس اگر تھوڑا ٹائم اور دیے رہتے تو پتہ ہو جاتا کہ یہ جنت ہے۔ اور جنت کو کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے؟ اگر آپ کے اندر دینی تعلیم ہو جائے گا، کسی کا بھی بیٹا عالم دین ہوگا، میں مانتا ہوں کہ وہ جو ہے ہوائی جہاز سے اپنے ماں باپ کو نہیں اڑا سکتا ہے، لیکن اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بیٹا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، اگر دین کا مفتی ہے، تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے نہیں بولے گا۔ اگر ایک روٹی کھائے گا تو اپنے باپ کو بھی کھلائے گا، اپنی ماں کو بھی کھلائے گا، اپنی بہن کو بھی کھلائے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے گا۔ اس لیے پیغام یہی ہے
کہ سب کو ٹھیکیدارے مت مرنا تم کو بھی ہے ہم کو بھی ہے. ایک بچے کو عالم دین بناؤ, پھر امام صاحب کے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پیر صاحب سے زیادہ دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, چونکہ آپ کے گھر میں خود دین کی روشنی پھیلانے والا موجود رہے گا. انشاءاللہ کبھی زیادہ وقت ملا تو لمبی چوڑی گفتگو ہوگی, بس میں اپنی گفتگو انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کر رہا ہوں. میں گنہگار ضرور ہوں, سیاکار ضرور ہوں, مجھے اپنے اعمال اپنی ذات پہ فخر نہیں ہے, لیکن اس بات پہ میں ڈنکے کی چوٹ پر فخر کر سکتا ہوں کہ کل میدان محشر میں اگر رب نے پوچھ لیا کہ شمس الدین تم کیا دنیا سے لائے ہو, تو میں اس وقت نماز کو نہ پیش کروں گا, بلکہ ہم ان بچوں کو کبھی عفان کو پیش کر دوں گا, کبھی مزمل کو پیش کر دوں گا, کبھی معراج کو پیش کر دوں گا کہ یہی تیری بارگاہ میں لایا ہوں. وما علینا الا البلاغ. صورتیں ہیں 114. کتنی صورتیں ہیں؟ بولیے نا, یاد ہوگا. کوئی بھی چیز بولنے کے بعد, زبان زد ہو جانے کے بعد یاد رہتا ہے, ورنہ تو رات دن میرا کام ہی یہی ہے. 10-12 ہزار میں کہیں گھر چلتا ہے؟ سن لیجئے, ہے نا. پارے 30 آیتیں ہم رکناڑی میں بتا کر کے گئے تھے. سورتیں 114 اور آیتیں 6666. کتنی ہے بولیے؟ جب تک یاد نہیں کر لیجئے گا 1 گھنٹہ بھی ہم کو کھڑا رہنا پڑے گا, ہم کھڑے رہیں گے, یہ یاد کرا کے بیٹھیں گے. آیتیں کتنی ہیں؟ 6600. اور الفاظ کتنے ہیں؟ 77,845. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے محلے میں جو حافظ عفان بابو حافظ قرآن بنے ہیں تو 30 پارے کے بھی حافظ بنے ہیں. اگر آپ کہنا چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ 114 سورتوں کے حافظ بنے ہیں. اگر آپ کہنا چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ 6666 آیتوں کا حافظ بنے ہیں. آپ کہنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 77,845 الفاظ کے حافظ بنے ہیں. اور اگر یہ سب یاد نہ ہو تو سیدھا سیدھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے حافظ ہو گئے, ہے نا. اب جو ہے یہ حافظ بن گئے. اب اور کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا کوئی حافظ مکمل نہیں بن پاتا ہے. دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں, دھارمک کتابیں ہیں. اس کا سنے ہے کہ گیتا کا کوئی یاد کرنے والا ہے, یعنی حافظ کہہ سکتے ہیں لفظی معنی میں, سنے ہیں؟ گیتا, رامائن, یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ کہ لوگ حافظ قرآن بن جائیں, ہے نا. قرآن کا معجزہ ہے, ورنہ ہم لوگوں کا سینہ اتنا اچھا کہاں ہے کہ قرآن آ جائے. اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے تعلق سے خود قرآن مقدس کا اعلان ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. This is the book about which there is no doubt. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی, جس طرح نازل ہوا تھا ہے رہے گا اسی طرح اٹھایا جائے گا. جانتے ہیں ایک بہت بڑے ایکٹر, بمبئی کا ایکٹر امیتابھ بچن قرآن مقدس کے تعلق سے کہتا ہے, No books like the Quran in the world. When I read the Quran, I feel very comfortable inside myself.
سنیں گے آپ کی طبیعت مچل جائے گی جب ترجمہ سنیں گے۔ امیتابھ بچن کہتا ہے 9 books like the قرآن، کہ پوری دنیا میں، سمپورن برہمانڈ میں، ہال ورلڈ میں قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نان مسلم کہہ رہا۔ آپ سوچو کہ جب ایک نان مسلم قرآن کو پڑھے تو اسے سکون مل سکتا ہے، جب ایک عیسائی قرآن کو پڑھے اسے سکون مل جائے، ایک ہندو قرآن پڑھے اسے سکون مل جائے، ایک کرسچن قرآن پڑھے اسے سکون مل جائے، ایک بودھسٹ قرآن پڑھے